آج ہم ایک بہت اہم سوال پر بات کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا آج کل مطلب اس دور میں جسے کچھ لوگ فتنے کا دور کہتے ہیں، کیا عورت کا مسجد جانا ٹھیک ہے شرعی طور پر؟ ہمارے پاس کچھ مواد ہے اس پر، تو آج ہم اسی کی روشنی میں اس حکم کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں چلتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم نبوی دور کی بات کریں تو کیا معلومات ملتی ہیں؟ کیا اس وقت خواتین مسجد جایا کرتی تھیں؟ جی بالکل، جو مواد ہمارے سامنے ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین کو مسجد آنے کی عام اجازت تھی۔ عام اجازت؟ ہم مطلب ہر نماز کے لیے؟ جی، وہ 5 وقتہ نماز باجماعت کے لیے بھی آتی تھیں، جمعہ کے لیے بھی، عیدین میں بھی شریک ہوتی تھیں، اور تو اور دین سیکھنے کے لیے بھی مسجد آتی تھیں۔ اچھا۔ اس کی دلیل بھی واضح ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو۔ یہ تو بہت واضح ہدایت ہے، اللہ کی بندیوں کو نہ روکو۔ لیکن ایک اور بات بھی سننے میں آتی ہے۔ ایک روایت ہے شاید مسند احمد کی کہ ان کا گھر ان کے لیے بہتر ہے۔ اب ان دونوں باتوں کو کیسے سمجھا جائے؟ جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، دونوں باتیں اپنی جگہ بالکل درست ہیں۔ پہلی حدیث اجازت دے رہی ہے، جی۔ اور دوسری حدیث یہ بتا رہی ہے کہ عورت کے لیے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ گویا مسجد جانا جائز تو ہے، مگر گھر افضل ہے۔ اچھا، تو افضل گھر ہے لیکن اجازت ہے مسجد جانے کی۔ لیکن کیا یہ اجازت مطلب بالکل کھلی تھی؟ کوئی شرط وغیرہ نہیں تھی؟ نہیں نہیں، غیر مشروط نہیں تھی۔ جو ذرائع ہیں ان میں کچھ شرائط کا ذکر واضح طور پر ملتا ہے۔ مسجد آنے کے لیے ان شرائط کا خیال رکھنا ضروری تھا۔ وہ کیا شرائط تھیں اور ان کا مقصد کیا تھا؟ بنیادی شرائط میں دیکھیں، ایک تو مکمل شرعی پردہ لازم تھا۔ ٹھیک۔ دوسرا، زیب و زینت یعنی بناؤ سنگار اور خوشبو وغیرہ اس سے منع کیا گیا تھا۔ پھر یہ کہ پوری حیا اور وقار کے ساتھ آئیں اور جائیں، اور مردوں سے غیر ضروری اختلاط نہ ہو۔ ان سب کا مقصد ظاہر ہے یہی تھا کہ مسجد کا جو پاکیزہ ماحول ہے وہ قائم رہے اور کسی قسم کے فتنے کا امکان نہ رہے۔ آپ نے فتنے کا ذکر کیا۔ یہ لفظ مجھے لگتا ہے فراہم کردہ مواد میں کافی مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی کیا اہمیت ہے، خاص طور پر جب لوگ کہتے ہیں فتنے کا دور؟ جی، فتنہ یہاں بہت کلیدی ہے۔ علماء کرام اس کی وضاحت یوں کرتے ہیں کہ اگر زمانہ یا علاقہ یا وہاں کا ماحول ہی ایسا ہو۔ کیسا ماحول؟ مطلب جہاں غیر شرعی چیزیں عام ہوں، یا مرد و زن کا اختلاط بے تکلفی سے ہوتا ہو، یا خود مسجد کا انتظام ایسا نہ ہو کہ خواتین بالکل محفوظ و پرسکون طریقے سے عبادت کر سکیں، یا یہ حقیقی خطرہ ہو کہ ان کے آنے جانے سے کوئی ناپسندیدہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ اچھا۔ تو ایسی صورت میں علماء کہتے ہیں کہ گھر میں نماز پڑھنا صرف افضل نہیں رہتا، بلکہ زیادہ محفوظ، زیادہ محتاط طریقہ بن جاتا ہے، بلکہ بعض شدید حالات میں ضروری بھی ہو سکتا ہے۔ تو مطلب یہ زمانے اور حالات پر منحصر ہے؟ بالکل، فیصلہ اس بات پر ہوتا ہے کہ ماحول فتنے سے کتنا پاک ہے یا کتنا نہیں۔ تو اس ساری گفتگو کی روشنی میں اگر ہم آج کے دور کی بات کریں، عملی طور پر کیا صورت بنتی ہے؟ آج اگر کوئی خاتون مسجد جانا چاہے۔ دیکھیں، آج کے زمانے میں اگر کوئی مسجد محفوظ ہے، اس کا انتظام اچھا ہے، خاص طور پر خواتین کے لیے الگ باعزت اور مناسب انتظام ہے۔ مثلاً کیسا انتظام؟ جیسے پردے کا مکمل اہتمام ہو، آنے جانے کے راستے الگ ہوں، نماز کی جگہ بالکل الگ اور پرسکون ہو۔ ٹھیک۔ تو ایسی صورت میں خواتین کا مسجد جانا، خاص طور پر جمعہ، عیدین، تراویح کے لیے، یا جیسے دینی تعلیم و تربیت کے حلقے ہوتے ہیں ان کے لیے جانا شرعاً جائز ہے۔ بنیادی شرط وہی ہے، ماحول شریعت کے مطابق ہو اور فتنے کا کوئی حقیقی اندیشہ نہ ہو۔ یعنی یہ کوئی بلیک اینڈ وائٹ معاملہ نہیں ہے، سیاق و سباق کا اہم ہے۔ اگر ماحول سازگار نہیں یا جیسا آپ نے کہا فتنے کا شدید ڈر ہے تو پھر گھر میں نماز ہی بہتر ہے۔ بالکل، اصل مقصد تو اللہ کی عبادت ہے اچھے طریقے سے، اور ہر قسم کی خرابی سے بچنا ہے، تو ہر صورتحال کو انہی اصولوں پر پرکھنا چاہیے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مواد ہم نے دیکھا اس کی بنیاد پر عورت کے مسجد جانے کا حکم کوئی ایک جامد حکم نہیں ہے،
یہ لچکدار ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی اصل اجازت بھی ہے، گھر کی افضلیت کا پہلو بھی ہے، اور زمانے اور ماحول کے حالات اور فتنے سے بچنے کی ضرورت بھی ہے۔ ان سب میں ایک توازن رکھنا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا۔ اور یہیں پر ایک نقطہ شاید سامعین کے لیے مزید سوچنے کا ہے۔ یہ جو توازن ہے، ایک طرف مسجد آنے کی اجازت بلکہ ترغیب بھی، اور دوسری طرف خاص حالات میں گھر کو ترجیح دینا تاکہ خرابی سے بچا جا سکے۔ جی، اس توازن کو آج کے دور میں ہم عملی طور پر کیسے سمجھیں اور کیسے نافذ کریں، خاص طور پر جب معاشرے میں اتنی مختلف رائیں اور رواج ہیں؟ یہ شرعی توازن، اس کو اپنی زندگی میں اور اپنے معاشرے کے لحاظ سے سمجھنا، یہ ایک اہم